دین اسلام کے مخالفین کا یہ اعتراض کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ ایک ایسا بے بنیاد اعتراض ہے جس کی شاید ہی مشرکین کے پاس کوئی عقلی یا کوئی ویسے پرانی کتابوں کے اندر کوئی دلیل ملتی ہو، کیونکہ یہ بات تو اصولی طور پہ طے ہے کہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی رہا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے جو مذہب نازل کیا ہے، جو شریعت اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے، اس کا نام ہر دور میں اسلام ہی رہا ہے اور اس کے ماننے والے ہر دور میں مسلمان ہی رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کی بنیاد کو نہیں بدلا ہے کسی بھی دور میں، ہاں احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ جو بنیاد ہے وہ تین چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ تصور آخرت۔ ان تینوں کے اندر کسی بھی طرح سے اللہ کے ہاں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی گئی اور یہ ممکن بھی نہیں ہے۔ اور پھر ان تینوں عقائد کا آپس میں ایسا ربط ہے کہ ہم اگر ایک کا انکار کریں تو باقی دونوں کا انکار لازم ہو جاتا ہے۔ ہم ایک کا اقرار کریں اور باقی دو کو نہ مانیں تب بھی ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لازمی امر یہ ہے کہ اگر ہم عقیدہ توحید پر کاربند ہیں تو عقیدہ توحید ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی قدرتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ رب العالمین کی حکمتیں، یہ جس حال میں بندے کو لے کر چلیں بندے کو اس پر ایمان لانا ہے۔ ہم تمہارے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کریں گے جو تمہیں اپنے آپ کو یہ بتلائیں گے کہ ہم اللہ کے رسول اور نبی ہیں، تم نے ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ اور پھر اگر وہ تمہیں ہماری بات بتا دیتے ہیں، جو بھی بات وہ تمہیں بتائیں تم نے اس کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ اب نبیوں نے یہ ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اب اگر کوئی کافر اس بات پر یقین نہیں کرتا ہے تو کل ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پاگل، مجنون اور دیوانے ہو گئے ہیں یا انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ بعض لوگوں نے جنات ان کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ جسے جنات چمٹ چکے ہیں، اس لیے مکہ کے کئی مشرکوں نے آ کر اللہ کے رسول سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم دم درود جانتے ہیں، جادو ٹوننا ہمیں آتا ہے، اگر تم کہو تو ہم تمہارا جن اتار دیں، تم پر ہم منتر پھونکیں۔ تو ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس نے آ کر یہ بات کہی کہ میں تمہیں اپنا کلام سناؤں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سناؤ۔ اپنی طرف سے اس نے منتر پڑھنے کی کوشش کی کہ مجھے پتہ لگ جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور اگر ہوا بھی ہوا تو میرے منتر پڑھنے سے یہ اتر جائے گا۔ اس نے اپنا کلام جیسا بھی تھا وہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے کیا تمہاری بات مکمل ہو گئی؟ کہنے لگا جی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا اب میں کچھ پڑھوں؟ کہنے لگا جی پڑھیے۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ الفاظ پڑھے، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ یہ مکمل جو خطبہ مسنونہ ہے آپ علیہ السلام نے یہ پڑھا تو وہ شخص ادھر ہی مسلمان ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے کلام سے بڑھ کر یہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں، یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے۔ تو لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ زندہ کر سکتا ہے یا اللہ بندے کو دوبارہ تخلیق کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ اصل میں حقیقت یہ ہے، ان لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ آخرت پر اپنا ایمان نہیں رکھا ہے۔ اب اسی بات کا آگے تفصیلی جواب اللہ نے دیا، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا ان لوگوں نے وہ چیز نہیں دیکھی جو آسمان میں سے اور زمین میں سے ان کے آگے بھی ان کو نظر آتی ہے اور ان کے پیچھے بھی ان کو نظر آتی ہے؟ کیا نظر آتا ہے؟ ہم کسی کھلے میدان میں اگر کھڑے ہوں، ہم دور تک دیکھیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ آسمان اور زمین ایک پوائنٹ پہ جا کے مل رہے ہیں، ہم پچھلی طرف دیکھیں تو ادھر بھی ایسا ہی منظر نظر آتا ہے۔ ایسے مقام کو، ایسے پوائنٹ کو اردو زبان میں افق کہا جاتا ہے۔ افق ایسا پوائنٹ جہاں زمین اور آسمان
بظاہر ملتے ہوئے محسوس ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے وہ چیز نہیں دیکھی جو ان کو اپنے سامنے دور تک نظر آتی ہے، اور وہ چیز جو پیچھے تک دیکھیں تو پیچھے بھی دور تک ان کو نظر آتی ہے۔ اس کی مثال یوں بھی لیجئے کہ ہم زمین پر جب سفر کرتے ہیں تو اللہ نے زمین کو یہ حکم دیا ہے کہ ہمارے پاؤں سے لگنے والی فورس، ہماری قوت جو اس زمین کے اوپر لگتی ہے، ہم پاؤں کا وزن ڈالتے ہیں، یہ زمین اس کا ری ایکٹ کرتی ہے اور ہمیں آگے کی طرف دھکیلتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر زمین تمہیں آگے دھکیلنا چھوڑ دے تو بتاؤ کون اس میں قوت پیدا کرے گا؟ زمین کو قوت کون عطا کرے گا؟ ہم آسمان کی طرف اگر دیکھیں تو گاڑی پر سفر کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نیلی چادر تنی ہوئی ہے، وہ ختم ہونے میں آ ہی نہیں رہی، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین یہاں تک فرماتے ہیں ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اگر تم زمین و آسمان کی حدود سے باہر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ لیکن انسان آج تک نکل نہیں سکتا ہے، یہ چاند تک بھی پہنچ گیا، یہ مریخ تک بھی پہنچ گیا، اس نے کئی گلیکسیز کو ہاتھ لگا لیا ہے، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی لگائی گئی حدوں سے باہر نہیں نکل سکا۔ اس نے اللہ سے ٹکر لے کر اللہ کا انکار کر کے اور آخرت کا انکار کر کے بڑے دعوے کرنے کی کوشش کی ہے، اپنی بڑی قوت اس نے آزمائی ہے، لیکن جہاں پر قدرت کے اصول ہیں وہاں پر یہ انسان ناکام ہو کر سر ٹکرا کر اپنا سر پاش کروا کے واپس آ جاتا ہے، کیونکہ یہ فطری اصول ہے بل نقذف علی الحق، ہم باطل کو اور حق کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر دے مارتے ہیں، فیدمغوا، تو حق جو ہے وہ باطل کا سر پھوڑ ڈالتا ہے اور اس کی کوئی دلیل باقی نہیں رہنے دیتا ہے۔ پھر یہاں پر یہ نقطہ بھی سمجھنے کا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ دو مثالیں ہی کیوں دیں؟ اس لیے دیں کہ اللہ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا، کیا تمہیں بنانا مشکل ہے، تمہیں بنانا زیادہ اوکھا کام ہے، ام السماء بناہا، یا آسمان کو بنانا زیادہ مشکل کام ہے۔ ہم نے سورہ روم کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اللہ ہی وہ ذات ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور زندگی ختم کر دیتا ہے، اور یہ کام اس کے لیے بڑا آسان ہے۔ کیا جو پہلی مرتبہ زندگی عطا کر سکتا ہے کیا وہ دوسری مرتبہ عطا نہیں کر سکتا؟ دوسری بار کسی چیز کا بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے بنسبت پہلی مرتبہ بنانے کے۔ تو ایسی بات کہہ دینا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کم عقل فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عقل والے ہیں ہی نہیں۔ پھر اس میں تیسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کی مثال یہاں پر اس لیے دی ہے کہ آسمان انسان چونکہ خود اونچا رہنا چاہتا ہے، خود اونچائی کے طلبگار بنتا ہے، یہ آسمان کو دیکھتا ہے تو آسمان اللہ رب العالمین اس کو دکھلا کر کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر جب تمہیں کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی عیب نظر نہیں آتا، پھر یہ اتنا لمبا ہے، اتنا بڑا ہے، بغیر ستون کے کھڑا ہے، اس کے بدلتے ہوئے رنگوں کو دیکھو، اگر یہ تمہیں دور پڑتا ہے تو اپنے قدموں میں اپنے سے نیچے زمین کو دیکھو، اس کی مختلف حالتیں ہیں، وہ ہر طرف تمہارے ساتھ چلتی ہے، کہیں پر وہ صحرا آ جاتا ہے، کہیں پتھریلی زمین ہے، کہیں ریتلا علاقہ ہے، کہیں پر کھردری مٹی آ جاتی ہے، تو تمہیں مختلف اقسام کے علاقوں میں چلنے پھرنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر تم نہ سمجھ سکو تو اگلی چیز اللہ فرماتے ہیں ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کے اس دعوے کے بعد، ان کی اس بکواس کے بعد ہم ان کو زمین کے اندر دھنسا دیں، اور اللہ نے دھنسایا، جیسا کہ قارون کا واقعہ ہم نے پڑھا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جو اللہ رب العالمین کی قدرت پر ایمان نہیں لاتا اور یہ کہتا ہے کہ اللہ ایسا کر نہیں سکتا، یقین مانیے وہ بندہ تکبر کرتا ہے، اس میں کبر ہے، کیا ہے کہ وہ اللہ کی قدرت کو تسلیم نہیں کر رہا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کے تکبر کا یہ اس کا انجام ہونا چاہیے کہ اگر ہماری چاہت ہو تو ہم اسے زمین کے اندر دھنسا دیں۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی آ جاتا ہے، اے اللہ پھر تو اسے دھنسا کیوں نہیں دیتا اگر تیری چاہت ہے؟ تو کہتا ہے اگر میری چاہت ہو، تو اس کا بعض علماء کرام نے اور قرآن کی بعض آیات یہ جواب دیتی ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے ان کا وقت لکھ نہ دیا ہوتا،
ان کی تقدیر لکھ نہ دی ہوتی تو جو ان کے کرتوت اس وقت بن چکے ہیں تو اللہ رب العالمین ان کو زمین کے اندر دھنسا دیتا، لیکن اس رب نے ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پلٹ آئیں یا اپنے اس شکنجے کے اندر آ جائیں جہاں پر آ کر ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے تباہ کر دینا ہے۔ جیسا کہ مکہ کے مشرکوں کو اللہ نے مہلت دی ہوئی تھی، جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے ان کو مہلت ملی ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی آپ مدینہ میں گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سن 2 ہجری میں اللہ نے مکہ والوں کو نکال کر میدان بدر میں کھڑا کیا، مدینہ والوں کو بھی میدان بدر میں کھڑا کیا، اور جیسے پھر مکہ والوں پر اللہ کا عذاب آیا اللہ نے سب کو ملیا میٹ کر دیا۔ کہا ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کو زمین میں دھنسا سکتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قارون کو دھنسایا۔ او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم آسمان سے کچھ ٹکڑے ان کے اوپر برسا دیں۔ اب یہ زمین کے اندر دھنسایا جانا، اس کی بعض علماء کرام نے مثال بیان کی ہے کہ عام طور پہ جو زلزلہ آتا ہے، زلزلے میں زمین بسا اوقات پھٹ بھی جاتی ہے اور بڑی بڑی بلڈنگز زمین بوس ہو جاتی ہیں، یا زمین کے اندر کی پلیٹیں حرکت کرتی ہیں اور وہ ٹوٹتی ہیں، تو جو مٹی جس نے زمین کو سہارا دیا ہوتا ہے وہ مٹی اس شگاف کے اندر گرتی ہے اور اوپر والا جو حصہ یعنی یہ زمین کی جو سطح ہوتی ہے یہ برقرار نہیں رہ پاتی اور اندر کی طرف دھنسا دی جاتی ہے۔ اور جو آسمان سے ٹکڑوں کا گرایا جانا ہے اس میں بھی مختلف چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آسمان سے اللہ نے پتھروں کی بارش نازل کی، جیسا کہ جو لوگ تھے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم۔ یہاں پر ایک نقطہ ابھی میرے ذہن میں آیا، بعض لوگ کہتے ہیں لواطت قوم لوط کا عمل یا لوتی عمل کرنا، تو وہ کہتے ہیں جو بھی مرد حضرات یا عورتیں اس طرح آپس میں ایک دوسرے سے حاجت پوری کرتے ہیں تو یہ لواطت ہے، لوط جو ہے وہ عمل کر رہے ہیں، لوتی عمل کر رہے ہیں، تو یہ کہنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ لوط کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ لوط کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا، لوط کا وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پہ ہم لیتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن میں یہ ضرور کہا کہ یہ فحاشی کی سب سے گندی ترین حرکت کا ارتکاب کر رہے ہیں، ہمیں یہ کہنا چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ لواطت کا عمل کر رہے ہیں یا لوتی عمل کر رہے ہیں، کیونکہ لوط جو ہے اس کا معنی ہے بہت زیادہ توبہ کرنے والا۔ پھر یہاں پر کہ او نسقط علیہم کسفا من السماء، آسمان سے ہم ان کے اوپر کچھ ٹکڑے گرا دیں، تو ایک تو ہے پتھروں کی بارش کا آ جانا، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، دوسرا ہے بجلی کے کڑکے آ جانا، بجلی گرائے جانا، اور تیسرا ہے کہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین ایسی برف نازل کر دے جو پتھر جیسی ہو، جیسے پچھلے دنوں میں ادھر فیصلہ آباد میں، لاہور میں اور دیگر کئی علاقوں کے اندر ایسی برفیلی ہوائیں اور برف گرنے کو اور دیکھنے کو ملی، تو ان چیزوں سے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہیں تو ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ یہاں پر 4 نشانیاں ٹوٹل بیان کی ہیں، آسمان کی، زمین کی، پھر زمین میں دھنسائے جانے کی اور آسمان سے کسی چیز کے گرائے جانے کی۔ ان سب کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک، ان باتوں میں جو ہم نے کی ہیں، لآیۃ لکل عبد منیب، ہر توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، پلٹ کر آ جانے والے بندے کے لیے نشانی ہے۔ یعنی یہاں پر اصل شرط یہ لگائی ہے جس کا ضمیر زندہ ہوگا، جسے خواہش ہوگی، جو اللہ کو سمجھنا چاہے گا، قدرت کے اصولوں پر غور کرے گا، تو یقیناً اس کے لیے یہ چیزیں نشانیاں بن جائیں گی اور اس کا اللہ پر ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اور جو ایماندار ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بار بار توبہ کریں، بار بار اللہ کو پکاریں، کیونکہ یہ نشانیاں جتنی بار بھی آپ ان کو دیکھیں گے اتنی جلدی آپ کا ایمان یہ تازہ کریں گی۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔